بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اب یہاں اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور بنی اسرائیل نے توڑ دیا، اللہ مسلمانوں کو اب وہ یاد کرا رہا کہ تم یہ والے نہ بن جانا، جیسے تم سے خدا نے میثاق لیا ہے، بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہودی وہ سمجھتے رہے کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، لیکن احکام تورات کو اٹھا کر پھینک دیا انہوں نے۔ مسلمانوں سے میثاق کی پاسداری کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایک گزشتہ قوم جو بنی اسرائیل ہے ان کی عبرتناک داستان سنائی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل کا میثاق لیا تھا، ان سے عہد کروایا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے درمیان یعنی بنی اسرائیل کے درمیان 12 نقیب، یہ 12 قبیلے تھے جن کے 12 سردار تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور یہاں میں بس صرف اشارہ کروں گا کہ یہ جو 12 کا عدد ہے، شیعہ اور ان کے ساتھ ساتھ اہل سنت کتب میں، مثلا مسند احمد ابن حنبل میں روایت موجود ہے، دیگر کتب میں روایت موجود ہے کہ مختلف الفاظ میں کہ رسول اللہ کا یہ فرمان کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، مثلا علماء نے غیر شیعہ کہ کوشش کریں کہ 12 کی عدد کو پورا کریں، لیکن پورا نہیں کر سکے، کھینچ تان کے کسی طرح بھی پورا نہیں کر سکے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے 12 نقیب، 12 سردار ہم نے مبعوث کیے۔ یہ ان 12 قبیلوں کے مثلا حضرت موسیٰ کی طرف سے معین کردہ سردار تھے اللہ کے حکم سے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہوں اس میثاق کی پاسداری کرنا۔ اب اس میثاق کی کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نے نماز قائم کی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے۔ موسیٰ کے بعد علیہ السلام کے بعد اور بہت سے نبی آئے تھے، اور اسی طرح بعد میں آنے والے نبی جن میں حضرت عیسیٰ بھی شامل ہیں اور خود رسول اللہ بھی شامل ہیں، جن کی انتظار میں آ کر بیٹھ گئے تھے یہودی، ہجرت کر کے اپنے وطن سے مدینہ آ کر، فدق میں آ کر، خیبر میں آ کر، یہ سب یہودی اس سرزمین پر آئے تھے رسول اللہ کے آنے والی سرزمین کو ڈھونڈتے ہوئے، اور یہاں پر منتظر تھے کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا۔ میثاق لیا ہوا تھا اللہ نے کہ اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میرے رسولوں کی تم نے مدد کی۔ عزرتمو اس مدد کو کہتے ہیں جو احترام کے ساتھ ہو، تعظیم کے ساتھ ہو، نہ کہ مدد کر کے احسان جتلاؤ، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں، ان کا عزت و اکرام بھی اور ان کی مدد بھی، یہ دونوں جب ہو ایسی مدد کو عزرتموہم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وعزرتموہم، اور تم نے ان کی احترام کے ساتھ مدد کی میرے انبیاء کی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ اب دیکھیے اوپر زکوٰۃ واجب کا تذکرہ گزر چکا، یہ مستحب خرچ ہے خدا کے راستے میں، وہ قرض ترغیب دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو تم نے قرض حسنہ دیا، یہ اب اس میثاق کے کچھ شقے، اگر تم نے ایسا کیا، اب خدا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر یہ کیا تو میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، پھر جو تمہاری غلطیاں خرابیاں ہوں گی میں یقیناً ان کو چھپا لوں گا، ان کو ختم کر دوں گا۔ لیکن تم نے یہ کرنا ہے، نہ کہ تورات کو چومتے چاٹتے رہو اور جب تمہارا معاشرہ دیکھو تو کرپشن سے بھرا ہوا ہو،
بے ایمان ہو, جب جہاں پہ تمہارا مفاد ہو وہاں بے ایمانی کرو, باقی جگہوں پہ تمہیں دین یاد آ جائے. ایسا نہیں. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, تو پھر میں, اگر تم یہ کرو گے, شرط کیا تھی؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. یہ کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا. اب کوئی بندہ گھڑ کے ایویں ہی گناہوں کی معافی کر دے, میں نے یوں کیا تو سب کچھ معاف ہو گیا میرا, یہ یوں سے معاف نہیں ہوتا. خدا بند عالم یاد کرا رہا ہے مسلمانوں کو, تم سے پہلے یہ جو کرپٹ قوم بیٹھی ہوئی ہے ان کے ساتھ بھی ایسا میثاق کیا تھا. انہوں یہ اپنے آپ کو ایماندار بھی سمجھتے تھے اور ساری بے ایمانیاں بھی کرتے تھے. یقیناً میں تمہارے گناہوں کو تم سے چھپا لوں گا, معاف کر دوں گا. معنی یہ ہے وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ, اور یقیناً میں تمہیں داخل کروں گا جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے گھنے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, اب یہاں پہ کفر کا معنی سمجھیے. اس کے بعد جس نے کفر کیا, کہتا میں نہیں نماز پڑھتا ہوں, میں نہیں واجبات ادا کرتا ہوں, چاہے زبان سے کہے چاہے عمل سے کر, میں نہیں دین کی مدد کرتا, دین کی سربلندی کے لیے معاشرے میں یہ رسولوں کی مدد ہے. یہ صرف اس زمانے میں نہیں تھی, تا قیامت ہے. توجہ فرما رہے, میں نہیں کرتا, میں نے اپنا مطلب دے دیے, واجب ادا کر دیا, اب میں نہیں خرچ کرتا. خدا, کیونکہ یہ خدا نے اس میثاق میں شامل کیا کہ مومن میں صفت ہونی چاہیے اس کو مال سے زیادہ اللہ کا اجر پیارا ہو, قرض حسنہ دے. اگر دوست ہمارا قرض حسنہ مانگے دیتے یا نہیں دیتے؟ کل کو جس سے کام پڑ سکتا ہو اس کو تو بھاگ کے دیں گے. کوئی کہے بھی کیوں دیا ہے, تو ہم کہیں گے یار یہ کل کو مجھے کام پڑے گا, بندہ طاقتور ہے, عہدے والا ہے, تو میرا کام کرے گا, اس کو تو دینا ہے. کہیں سے مانگ کے بھی دینا پڑے, دو اس کو قرض, کریں گے نا؟ اللہ کے لیے نہیں کرتے. اللہ کہ میں تو دے دیا, اس سال کا یہ خمس ہو گیا, اب مرتا مر جائے, میں نے 1 روپیہ بھی جیب سے نہیں نکالا. ٹھیک ہے, اور اس کا آلٹرنیٹ میں یہ ورد میں نے کیا ہوا 70 دفعہ یہ کرنے سے 1000 درہم خرچ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے, تو میں تو یہ کروں گا, میں پیسے نہیں خرچ کروں گا. یہ خدا کہتا ہے کچھ کتاب کی باتوں پر ایمان لے آتے ہو, کچھ کو نہیں کرتے. تو پھر خدا کہتا ہے دنیا میں بھی رسوا ہوگی, آخرت میں بھی عذاب ہوگا. فمن کفر بعد ذلك, جس نے اس کے بعد پھر کفر کیا, یعنی یہ باتیں نہ مانی, فقد ضل سواء السبیل, تو پھر وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اس میں اور کہیں سے چیزیں لے کر اپنے پاس رکھ. اللہ العلی العظیم.